نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب النحو کے سبق 9 ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ خلاصتاً میں نے یہاں لکھا ہے۔ آج ہم نے سبق نمبر 10 پڑھنا ہے۔ اس میں ایک سبق کے 2 پارٹ ہم نے بنائے تھے، تو اس کو اگر مد نظر رکھے تو آج 11واں چیپٹر ہے، لیکن حقیقت میں یہ سبق نمبر 10 ہے، چیپٹر نمبر 10۔ تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کی میں تحریر آگے کرتا ہوں۔ پہلے ہم خلاصہ جو میں بار بار یاد کرواتا ہوں پیچھے اسباق کے اندر، کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ بے معنی سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با معنی کو موضوع کہتے ہیں۔ موضوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مرکب سے بھی ابھی ہم گفتگو نہیں کر رہے، ہم مفرد کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ مفرد سے آگے مرکب بننا ہے تو مفرد کا پہلے ہمیں مکمل طور پر تعارف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مفرد کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب فعل اور حرف کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، صرف اس کی علامتیں پڑھی ہیں کہ فعل کی علامتیں کیا ہیں اور حرف کی علامتیں کیا ہیں۔ اس کی تفصیل آگے جا کے آئے گی۔ ابھی ہم اسم کو سب سے پہلے لیتے ہیں۔ اسم کو اب اسم کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ اب اس میں آپ یوں دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے جو کی ہے وہ پہلی تھی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہم نے اس کی 2 قسمیں بنائی تھی، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، مؤنث کس کو کہتے ہیں، مؤنث کی پھر آگے تقسیم کی تھی، وہ آپ نے ذہن میں بٹھا کے رکھنی۔ افراد کے اعتبار سے اس کی ہم نے 3 قسمیں کی تھی، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا معرفہ اور نکرہ۔ پھر اعراب و بنا کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے اس کی کیا تقسیم ہے، تو اس میں ہم نے معرب اور مبنی کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں محل اعراب بھی پڑھا گیا، عامل بھی پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اعراب کی، معرب کی آگے 2 قسم، بعض کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے، یہ خلاصتاً میں بتا رہا ہوں۔ مبنی کو ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس کو ہم نے پیڈ نہیں کیا ہوا۔ آگے ہے کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں۔ وجوہ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجوہ اعراب کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ عربی زبان میں جو بھی آپ بولتے ہیں، جو بھی آپ لکھتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، اعراب کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3۔ ایک کو حالت رفعی کہتے ہیں، حالت رفعی، یہ ہوگی نمبر 1۔ نمبر 2 حالت نصبی، نمبر 3 حالت جری۔ مطلب ان 3 کے علاوہ عربی کلمہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ آگے جا کے ایک سبق پڑھیں گے باقاعدہ، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یعنی عربی زبان میں یہ 3 حالتیں ہی ہر ایک کی ہوتی ہیں۔ کوئی مرفوع حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی وہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کون حالت رفع میں ہوتا ہے، کون کیا ہوتا ہے، کون کیا ہوتا ہے، کون کیا ہوتا ہے۔ حالت رفع میں کوئی کلمہ ہوگا، حالت نصبی میں کوئی کلمہ ہوگا، حالت جری میں کوئی کلمہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور حالت میں کوئی کلمہ ہوگا۔ اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مرد ہے، مرد، وہ مرد آپ کو گرمی میں اور اعتبار سے نظر آتا ہے، سردی میں اور اعتبار سے نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت زیادہ سردی ہوگی تو وہ آپ کو کمبل میں لپٹا ہوا نظر آئے گا، بہت بڑی موٹی چادر لے کے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور نماز پڑھنے لگے تو بڑا تنگ ہو کے چل بھی رہا ہوگا تو بڑا تنگ ہو کے، یوں کھل کھل کے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یا بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے چلنے کا انداز اور ہوگا، اور زیادہ بوڑھا ہو جائے گا تو نماز پڑھنے کا انداز بھی چینج ہو جائے گا، ہے وہ مرد ہی۔ اسی طرح کیفیات بدلتی رہتی ہیں، یعنی تثنیہ ہے، تثنیہ، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ تثنیہ ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے وہ آتی ہے مسلمانی، مسلمانی، ٹھیک ہے۔ حالت نصبی اور جری میں جب تثنیہ ہوگا تو یہ مسلمین پڑھا جائے گا، مشرقین، ٹھیک ہے، مشرقانی، مشرقین۔ تو اس طرح اس کی حالت بعض وقت بدلتی رہتی ہے۔ خلاصہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جتنے بھی مرفوعات پڑھتے ہیں، جتنے بھی مطلب معرب پڑھتے ہیں کہ جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے اعراب بدلتا رہتا ہے، تو اعراب بدلے گا تو
اسم جو ہے وہ کتنی حالتوں میں چینجنگ ہوگی اور کون سی حالت کس طرح آئے گی. دیکھیں ویسے تو لگتا ہے نا کہ حالت رفع رفع سے آ جائے، حالت نصبی نصب سے آ جائے، حالت جری جر سے آ جائے، مطلب حالت رفع کے اندر پیش موجود ہو، حالت نصبی کے اندر زبر موجود ہو اور حالت جری کے اندر زیر موجود ہو. عام فہم تو یہی لگتا ہے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. آج ہم نے یہ پڑھنا ہے. تو اس کو بولتے ہیں سبق نمبر 10 وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام. نمبر 1 اس کو ہم نے دیکھا، نمبر 1 ہے مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ نیچے ہے جمع مکسر منصرف. یہ 3 ہیں. میں ابھی یہ صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، آگے جا کے سارے میں اس طرح اکٹھے پھر پڑھتا جاؤں گا. یہ 3 جو ہے نا، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر، یہ 3 جو اسم ہیں جب بھی یہ آئیں گے ان کی حالت رفع میں اعراب بالکل رفع جیسا ہوگا، حالت نصبی میں اعراب نصب جیسا ہوگا، نصب کے ساتھ ہوگا، بالکل واضح نظر آ رہا ہوگا، اور حالت جری میں اعراب جو ہے وہ جر کے ساتھ آئے گا، یعنی زیر موجود ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، ادھر ادھر نہیں ہوگا کچھ بھی. اب اس کی تعریف پڑھیں آپ. تعریف یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح وہ اسم جو مثنیٰ و مجموع نہ ہو، یعنی نہ وہ تثنیہ ہو، مفرد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مفرد منصرف صحیح یہ ہے کہ وہ اسم جو مثنیٰ بھی نہ ہو، یعنی تثنیہ بھی نہ ہو اور مجموع بھی نہ ہو، نہ وہ غیر منصرف ہو. اب منصرف اور غیر منصرف کا چکر کیا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ ضرور بات آ جائے گی. نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو. اب یہ حرف علت کیا بلا ہے یہ بھی آپ کے لیے شاید نہیں ہو، چونکہ صرف کے اندر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جا چکا ہے. اگر کوئی پہلی مرتبہ یہ اسباق پڑھ رہا ہے، وہ سبق اس کو نہیں یاد، تو ایک مرتبہ نصاب النحو کے لیکچر میں جا کر اس کو سنیں کہ حرف علت ہوتے کیا ہیں. عربی زبان میں ہمارے ہاں ہوتے ہائے وائے جو پتہ نہیں کیا کہ بولتے رہتے ہیں. تو عربی لوگ جو عموماً بولتے ہیں نا بیماری کی حالت میں حروف، تو وائے وائے واو الف یا، یہ حروف علت عربی زبان کے ہوتے ہیں. تو آخر میں حرف علت نہیں ہوگا، وہ تثنیہ بھی نہیں ہوگا، جمع بھی نہیں ہوگا اور غیر منصرف بھی نہیں ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے. نمبر 2 مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس میں مفرد منصرف جس کے آخر میں واو یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو. یعنی یہ خود بظاہر تو صحیح نہیں ہوتے، لیکن صحیح کی جگہ پر جاری ہوتے ہیں، صحیح کی جگہ پر پڑھے جاتے ہیں، صحیح کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ آخر میں واو یا تو ہو، یعنی حرف علت تو موجود ہو، لیکن ان کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو. اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے، یہ دیکھیں دلون دلون. اب باقی جو بھی آپ مطلب مفرد منصرف صحیح ہے، زید عالم کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن آخر میں حرف علت ہے زبیون، آخر میں حرف علت واو یا ہے اور اس کا ما قبل ساکن ہے، لہذا یہ بھی مفرد منصرف صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. اچھا نمبر 3 جمع مکسر منصرف. اب جمع مکسر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو، جمع سالم نہ ہو. جمع سالم کا اعراب اور ہوتا ہے. اچھا جمع مکسر کہتے ہی اس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو سالم نہیں ہوگی. اچھا دوسری بات یہ اور غیر منصرف بھی نہ ہو، جیسے رجال. اب یہ 3 چیزیں یعنی 3 طرح کے اسم، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، یہ تینوں قسم کے اسماء جہاں بھی آئیں گے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ حالت رفع میں ہے تو پھر رفع کے ساتھ آئیں گے، حالت نصبی میں ہے تو نصب کے ساتھ آئیں گے، حالت جری میں ہے تو جر کے ساتھ آئیں گے. اس کی مثال آپ نصاب النحو میں دیکھیے گا، وہاں لکھی ہوئی ہے کہ ان تینوں قسم کے اسم معرب کی حالت رفع ضمہ سے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی سے عرض کی رفع سے، تو ضمہ رفع ایک ہی بات ہے. حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جاء زید. اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ اصل میں مثال ہے جاء. جاء جاء کے بعد جو اسم ہوگا نا وہ فاعل بنے گا. جاء کے بعد جو اسم ہوگا وہ کیا بنے گا؟ فاعل. اور فاعل کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ فاعل کی حالت میں اسم کیا ہوتا ہے؟ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے.
فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع کے اندر. اب حالت رفع میں تو اس کے اوپر پیش آئے گی یا دو پیشیں آئیں گی؟ ایک پیش آئے گی یا دو پیشیں؟ مطلب رفع ہوگا ضمہ ہوگا ایک مطلب حرکت کے ساتھ یا دو حرکتیں ہوں گی، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب جاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں مطلب کوئی بھی اس مفرد منصرف صحیح لے لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں زید، زید لکھا ہوتا ہے، جاء زید. اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کے اوپر اعراب کیا لگے گا. آپ بولیں گے جاء فعل ہے، اس کے بعد ہوتا ہے فاعل، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. اب اگر آپ نے اس کی جگہ رکھنا ہے مفرد منصرف صحیح تو ہم اس کو ضمہ دیں گے، تو جاء زیدن، جاء دلون، جاء زبیون. ٹھیک ہے. اسی طرح جب مکسر کا اعراب لگانا ہے تو جاء رجالون آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب حالت نسبی کیا ہوتی ہے اس کی مثال آپ لے لیں. حالت نسبی ہوتی ہے رأیتو، یہ فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا. حالت نسبی مفعول کی ہوتی ہے، مفعول حالت نسبی میں ہوتا ہے. اب ہم نے کہتے ہیں پہلے آیا تھا جاء، کون آیا جی؟ جاء زیدن، تو وہ حالت رفع میں تھا، ہم نے اس کو پیش دے دیے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو رفع دے دیا. اب آ گیا رأیتو، یعنی فعل بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، تو اس کے بعد آ گیا مفعول. اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ آئے گا حالت نسبی کے اندر. اب حالت نسبی جو ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ دو زبروں سے آئے گی یا ایک زبر سے آئے گی، خیر جس طرح بھی آئے گی. تو ہم نے لگانا ہے زید کو، دلون کو، زبیون کو اور رجالن کو، یہ لگا کے دیکھنا ہے. اب ہم یہاں لگائیں گے زید، تو اب ہم اس کو کیا دیں گے؟ حالت نسبی، نسب سے آئے گی. چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر کا اعراب حالت رفع ضمہ سے آتے ہیں، حالت نسبی فتح سے آتی ہے. تو اب ہم نے یہاں دو زبریں لگائیں، کیونکہ یہاں الف لام نہیں ہے تو دو زبریں لگیں گی. عربی رسم الخط میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے اوپر زبر لگاتے ہیں نا، دو زبریں لگاتے ہیں، تو آخر میں الف ضرور ڈالتے ہیں. رأیت زیدن، رأیت زیدن. اب اس کے بعد حالت جری کیسے ہوتی ہے جی؟ وہ حروف جارہ کے بعد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں مررتو، مررتو. اب با حرف جارہ آ گیا، تو با حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد جو آئے گا وہ حالت جری میں آئے گا، مجرور، مجرور ہوگا تو حالت جری میں آئے گا نا. اب حالت جری میں زیدن کیسے پڑھیں گے؟ زیدن، مررتو بزیدن، مررتو بدلون، مررتو بزبین، مررتو برجال، یوں پڑھا جائے گا. اب آپ کتاب کے اوپر اگر دیکھیں گے تو لکھا ہے حالت رفع جاء زید وزبی ورجال. ٹھیک ہے. حالت نسبی رأیت زیدن وزبین، یعنی رأیت زیدن، رأیت زبین، رأیت رجالا، مررت بزید، مررت بزبین، مررت برجال. تو یوں پڑھا جائے گا. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، یہ جب آپ کے سامنے اس طرح کے اسم آئیں گے اور پھر آپ کو جب پتہ بھی ہوگا کہ یہاں جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، حالت نسبی میں ہے، حالت جری میں ہے، تو پھر آپ آسانی سے اعراب وہاں لگا سکیں گے. ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات سمجھائی جا رہی اتنی سمجھ آ جائے یہی کمال ہے. اب یہ تین کلیئر ہو گئے، 12 قسمیں تھی، 3 کلیئر ہو گئے. اب چوتھے نمبر پہ آ گیا جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. اب جمع مؤنث سالم کی کتنی حالتیں ہوں گی؟ 3 ہی حالتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم کی، کیونکہ ہر اسم کی 3 حالتیں ہونی ہیں، حالت رفع، حالت نسبی اور حالت جری. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع کیسے آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفع آئے گی، جمع مؤنث سالم کی حالت رفع آئے گی تا دو پیش تن، تا دو پیش تن کے ساتھ، یہ تا دو پیش کے ایک پیش کے ساتھ. بہرحال جیسے مسلماتن، مسلماتن آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ المسلمات آئے گا، حالت رفع ایسے آئے گی. اور حالت نسبی اور جری، یعنی نسبی اور جری دونوں صورتوں میں اس کا اعراب یوں ہوگا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے، قرآن پاک پڑھ لیں، عربی زبان بول لیں، عربی زبان لکھی ہوئی دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے نا، تو جہاں جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہوگا وہاں کبھی 2 زبر یا 1 زبر نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ مسلماتا ایسا کوئی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یا کاتباتا
ایسا نہیں کو پڑھے گا، کاتباتن ایسا بھی نہیں پڑھے گا، کاتبتن وہ ایک الگ بات ہے، کاتبات یعنی جمع مؤنث سالم، اس کو حالت رفع میں رفع آئے گا، ضمہ آئے گا، اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ آئے گی، زیر کے ساتھ آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اعراب لکھا ہوا ہے ہن مسلمات، اب ہنہ کے بعد خبر ہے تو خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، یہ آگے آپ کو جا کے پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے صرف مثالیں دے دی حالت رفع میں کیسے پڑھا جائے گا۔ جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات، اس کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ اب مررت بمسلمات میں ہمیں با سے پتہ چلا یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، اور رأیت کے بعد مسلمات، رأیت کے بعد چونکہ مفعول ہے تو مسلمات ہمیں مفعول ہونے سے پتہ چلا کہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ اب کوئی بولے بھئی حالت نصبی میں تو دو زبر کیوں نہیں لگائی، تو ہم بولیں گے کہ جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے، جمع مؤنث سالم یہ حالت نصبی کے اندر بھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے، زیر کے ساتھ آتا ہے۔ آگے آگے پانچواں ہے غیر منصرف۔ پانچویں کون سی ہے؟ یہ ہے غیر منصرف، غیر منصرف۔ اب پانچویں غیر منصرف ہے، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حالت رفع جو ہے، حالت رفع وہ ضمہ سے آتی ہے اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ اچھا جمع غیر منصرف کے اندر بھی یہی ہے کہ حالت رفع جو ہوگی وہ ضمہ سے، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلی حالت رفع ضمہ سے، اور حالت نصبی اور جری یہ دونوں ہم نے مسلمات، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم کے الٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ حالت نصبی اور جری کسرہ سے آئے گی، اس کی ہم نے کہنا ہے کہ حالت نصبی اور جری فتح سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کی مثال آگے آپ دیکھتے ہیں، غیر منصرف وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، یعنی یہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا، غیر منصرف ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ ہلتا جلتا ہی نہیں ہوتا، میں نے کسرہ، میں نے نیچے جانا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی، تو اس کے آخر میں کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا۔ غیر منصرف کی باقاعدہ تعریفیں آگے جا کے آئیں گی، ٹھیک ہے، باقاعدہ مطلب اس کی وضاحت، غیر منصرف کے اندر کون کون سا سبب ہوتا ہے، ان کی کیا کیا تعریف ہے، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی، لیکن ابھی صرف مثال سمجھا رہے ہیں کہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ سے، حالت نصبی اور جری میں فتح سے آتا ہے۔ اس کی مثال جاء عمر، جاء عمر، جاء کے بعد فاعل ہے تو عمر حالت رفع میں رفع آ گیا۔ اب رأیت عمر، رأیت فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور آگے اس کو مفعول چاہیے، اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے تو نصب آ گئی ہے، فتح آ گیا اس کا۔ لیکن مررت بعمر، اب با حرف جار ہے، با حرف جار کے بعد مجرور ہوتا ہے تو عمر جو ہے یہ حالت جری میں ہے، یہاں مررت بعمر میں حالت جری میں ہو عمر۔ تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ بھی عمر را کیوں پڑھ رہے ہیں، ان عمرہ بن الخطاب، آپ کہتے ہیں ان عمرہ، یہ ان حرف جار ہے، آپ عمر را کیوں پڑھ رہے ہیں، مررت بعمرہ میں با حرف جار ہے، عمرہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ آ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غیر منصرف کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لہذا حالت جری میں بھی یہ فتح کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد آ گیا جی اسماء ستہ، یہ 6 خاص قسم کے نام اسم ہیں، ٹھیک ہے، اسماء ستہ۔ اب یہ آگے 6 نمبر پہ، یعنی یہ چوتھا اور یہ 5واں اور یہ چھٹا، اسماء ستہ۔ بعض لوگ اس کو ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 6 قسم کے اسماء جو ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے جی۔ اس سے مراد یہ 6 اسماء ہیں، جو 6 اسماء کون کون سے ہیں کتاب کے اوپر آپ دیکھیں، ابن، لفظ ابو جو بولا جاتا ہے، ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور زو، یہ 6 قسم کے اسماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں بالترتیب آبا ون تھا، ابون اصل میں آبا ون تھا، اخن اصل میں آخا ون تھا، اور فوہن، ہما ون، ہانا ون اور زاوا ون تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہو گئے اس پہ ٹینشن میں نہیں پڑنا، آپ نے صرف یہ ذہن میں کرنا ہے ابن، اخن، فمن، ہمن، حنن اور زو، یہ 6 اسم جو ہیں یہ بھی معرب ہیں، تو ان کی اعرابی حالت کون کون سی صورت میں کیسے کیسے آئی، تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ اس کی حالت رفع جو ہے وہ واو سے آتی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت ہوتا ہے، ان میں اعراب بالحرف آئے گا، ان کی حالت رفع واو سے آئے گی، اور حالت نصبی الف سے آئے گی، اور حالت جری یا سے آئے گی۔ مثال انہوں نے دی جاء ابو زید، اب جاء کے بعد ابو، ٹھیک ہے، ابو بولا ہے، جاء
ابا نہیں بولا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حالت رفی واو سے آنی ہے. جا ابو زیدن، رأیت کے بعد چونکہ مفعول حالت نصبی میں ہونا چاہیے تو ابا زیدن بول دیا. مررت بابی زیدن. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ابو کو زید کی طرف کیوں مضاف کیا، تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ کیوں مضاف کیا، یہ اکیلا اس طرح استعمال نہیں ہوگا. اچھا، تنبیہ میں ایک بات لکھی ہے، اس کو آپ نے سرسری طور پہ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس کو نہ بھی یاد رہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو کم از کم آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے. لکھا یہ ہے کہ ان اسماء کا یہ اعراب، یعنی یہ 6 اسم ہیں، ان کا اعراب اس وقت ہوتا ہے جب یہ مکبر ہوں. اب مکبر کس کو کہتے ہیں، مصغر کس کو کہتے ہیں، یہ آگے جا کے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. ان کی تصغیر نہ ہو، موحد ہوں یعنی یہ واحد ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا کی طرف مضاف نہ ہو. تو اسماء 6 مکبرہ، اگر مکبرہ بول دیں گے تو بعد میں اس کی علیحدہ طور پہ ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان 6 اسماء کا یہ اعراب جو ہم نے بولا کہ حالت رفع واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری جو ہے وہ یا سے آتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ مصغر نہ ہو، جب یہ مصغر نہ ہو اور واحد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہو، اور یائے متکلم، یائے متکلم. اب یائے متکلم کیا ہوتا ہے، یہ آگے جا کے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ابھی صرف یہ ذہن میں رکھیں. تیسری شرط یہ ہے کہ یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، اس وقت ان کا یہ اعراب ہوگا. اگر یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں ان کا اعراب اور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں اس وقت اعراب کی صورت اور ہو جائے گی، مصغر ہوتے ہیں اس وقت اعراب کی صورت اور ہو جائے گی. بہرحال آگے کہتے ہیں کہ 7 نمبر تثنیہ. ساتویں قسم تثنیہ اور ملحقات جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب تثنیہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کیا ہوتا ہے. ملحقات مطلب اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں. انہوں نے بولا ہے کہ تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو واحد میں الف اور نون یا اور نون کے اضافے سے 2 افراد پر دلالت کرے. یہ پیچھے اپنی تعریف پڑھی ہے، جیسے رجلان. اور اس کی ملحقات سے مراد وہ اسماء ہیں جو تثنیہ تو نہ ہو، یعنی ان کی واحد سے تثنیہ نہ بنائی گئی ہو، ٹھیک ہے، مگر لفظاً یا معنن تثنیہ کے مشابہ ہوں، یعنی دکھنے میں وہ تثنیہ جیسے لگیں، یا کم از کم یہ ہے کہ معنوی طور پر وہ تثنیہ کی مشابہت رکھتے ہوں. جیسے کلا، کلتا، کلا اور کلتا یہ دونوں تثنیہ نہیں ہیں لیکن معنوی طور پر تثنیہ کے معنی میں ہیں، ٹھیک ہے. اور اسنانی اور اسنتانی یہ بھی تثنیہ نہیں ہے، یعنی واحد سے تثنیہ نہیں بنائے گئے لیکن لفظی طور پہ بالکل تثنیہ کے رجلانی، مشرکانی، مغربانی، مسجدانی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو ان کی حالت رفع کیسے ہوگی، کیونکہ 3 ہی تو حالتیں ہیں. تو تثنیہ اور اس کے ملحقات جو ہیں ان کی حالت رفع کیسے آتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں. ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتو، الف ما قبل مفتو. یہ آپ اس کو مثال سے سمجھیں. یہ الف آ گیا مسلمون کے بعد الف، ٹھیک ہے، اس کا ما قبل یہ ہے مانی، مسلمانی. اب یہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور حالت نسبی اور جری کیسے آئے گی، جیسے نہیں یہ آگے دیکھیں آپ کہ ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتو اور حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتو سے آتی ہے، یا ساکن ما قبل مفتو سے آتی ہے. اب اس کی مثالیں بھی آگے انہوں نے دی ہیں. جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاء اسنانی. تو انہوں نے اکٹھی مثال دے دی، جاء رجلانی و کلاہما و اسنانی، یعنی حالت رفع میں کلا کیسے آئے گا، اسنانی کیسے آئے گا اور رجلانی کیسے آئے گا یہ بتا دیا. حالت نسبی اور جری میں کیسے آئے، نسبی میں کیسے آئے گا، رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اسنین. تو حالت رفع میں الف نون اور حالت نسبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتو اور نون مکسور لگانے سے بنتی ہے، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تنبیہ میں یہاں بھی ایک بات لکھی ہے کہ خیال رہے کلا اور کلتا کا یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جب دونوں اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اگر یہ بجائے اسم ضمیر کے اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. یعنی اسم کی طرف نہیں بلکہ
مطلب ضمیر کی طرف نہیں بلکہ کسی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت تو خیر اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور نیچے والا جو بقیہ حاشیہ لگا ہوا ہے وہ بھی آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں مثال دی ہوئی ہے کہ اسماء ستہ اگر مصغر ہوں تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے، اگر وہ تثنیہ اور جمع ہوں تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے، وہ آگے جا کے بات آئے گی، پریشان نہیں ہوتے آپ. اچھا اب ہوگی 7 نمبر. اب 8 نمبر 7 نمبر اس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، وہ بھی انہوں نے بتا دیا. جاء کلا الرجلین، ٹھیک ہے، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین. مطلب رجلین جو ہے وہ کلا کی وجہ سے رجلین ہوا ہے. آگے جا کے بعد کلا اسی حالت میں رہا، رأیت کے بعد کلا اسی حالت میں رہا، اور مررت بھی یعنی حرف جر کے بعد بھی کلا اسی حالت میں رہا. اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو اس وقت ان کا اعراب حالت رفع الف ما قبل مفتوح سے اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے ہوتا ہے. یہ آپ پہلے والی بات یاد رکھیں، دوسری والی تنبیہ والی اور آگے والی اس تفسیر میں ابھی نہ جائیں کیونکہ ابھی ابتدا ہے تو بعض وقت بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ دوبارہ خلاصتاً ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے آج وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی 12 قسمیں بنتی ہیں، آگے وہ ساری تفصیل ہوگی. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور مفرد جمع مکسر منصرف. یہ تینوں ان کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے. اور نمبر 4 جمع مؤنث سالم میں حالت رفع جو ہے تا مرفوع سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور غیر منصرف کو ہے حالت رفع ضمہ سے آئے گی اور حالت نصبی اور جری فتح سے آئے گی. اور اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع واو سے آئے گی، حالت نصبی الف سے آئے گی اور حالت جری جو ہے وہ یا سے آئے گی. نمبر 7 پہ آیا تثنیہ اور اس کے ملحقات. ملحقات میں اسنانی، اسنتانی اور کلاہما یہ ہم نے لگایا، کلا اور کلتا. تو ہم نے یہ کہا کہ اس کی حالت رفع جو ہے ان تینوں چاہیے وہ الف ساکن الف ما قبل مفتوح سے یا ساکن ما قبل مفتوح سے آئے گا. تو اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات. نمبر 8 پہ اور ملحقات. اب اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے جی؟ حالت، کیونکہ حالتیں تو 3 ہی ہیں. پہلے تو اس کی مثال سمجھ لیں. جمع مذکر سالم کی مطلب تعریف پہلے سمجھ لیں. جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے. اس کے ملحقات سے مراد وہ اسماء ہیں جو جمع تو نہ ہوں، جو جمع تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معنی جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوں. جس طرح ہم نے تثنیہ کے بارے میں کہا، تثنیہ کے ملحقات کے بارے میں، جیسے اولو، اولو یہ جمع نہیں ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے، یعنی واحد سے جمع نہیں بنائی گئی، لیکن معنوی طور پر یہ جمع مذکر سالم کے مشابہ ہے. اور 20 سے 30 تک دھائیاں، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ دھائیاں جو ہیں یہ واحد سے جمع نہیں بنائی گئی، لیکن یہ لفظی طور پہ جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں. تو اب ان کی حالت رفع جو کس سے ہوتی ہے جی؟ حالت رفع وہی طریقہ جو ہم نے پہلے پڑھا جمع مذکر سالم بنانے کا، یعنی حالت رفع واو ما قبل مضموم 3 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. باقی چوتھے نمبر پہ ایک ہی رہی ہے، 5ویں نمبر پہ ایک ہی رہی ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں 6 آئے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تثنیہ اور اس کے ملحقات ہو گئے، ٹھیک ہے. یہاں جمع مذکر سالم اس کے ملحقات ہو گئے. اب 9 نمبر پہ پھر 2 شامل ہو گئیں. 9 نمبر پہ 2 شامل کون سی ہوئیں؟ اس میں مکسور اور جمع مذکر سالم. وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. پہلے جمع مذکر سالم مطلقاً نکلی، ٹھیک ہے، وہ کسی کی طرف مضاف نہیں تھی. اب جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کیا مطلب اپنی طرف، جیسے کتاب، اب یا اس کے ساتھ رہے کتاب بھی میری کتاب، ٹھیک ہے. مسلمون مسلمان، مسلمیہ میرے مسلمان. تو اس طرح یہ سارا مل کے ہوتا ہے. اب اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں. جمع مذکر سالم کے علاوہ اس میں نا ایک مسٹیک ہو گئی. وہ مسٹیک یہ ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم نہیں، وہ آگے جا کے الگ قسم آئے گی. جمع مذکر سالم کے علاوہ، وہ پیج میں آگے والا پڑھ گیا ذرا. جمع مذکر سالم کے علاوہ مثال میں جب دینے لگا نا اس وقت سمجھ آئی کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے ہم بولتے ہیں کتابی، ہم بولتے ہیں علمی میرا علم، کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم.
تو ان کا اعراب پھر حالت رفع میں کیسے ہوگا، حالت نصبی میں کیسے ہوگا، حالت جری میں کیسے ہوگا؟ تو اس کی انہوں نے مثال دی، ان دونوں قسموں کی حالت رفع تقدیر ضمہ سے، حالت نصبی تقدیر فتح سے، اور حالت جری تقدیر کسرہ سے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ حالت رفع کیسے؟ جاء موسیٰ، مطلب زبر زیر پیش کا تصور، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ماننا ہے، لفظی طور پہ ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جیسے جاء غلامی، میرا غلام آیا، جاء غلامی، غلامی اب یہاں پیش نہیں ہے، کوئی ضمہ نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس طرح رأیت موسیٰ، رأیت غلامی، مررت بموسیٰ، مررت بغلامی، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، تقدیری ہو، لفظوں میں نظر نہیں آئے گا۔ اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں جی؟ نمبر 11، اس میں منقوص، اس میں منقوص کی تعریف سنیں۔ اس میں منقوص، اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ اس کے نیچے کسرہ ہو، جیسے القاضی، القاضی پڑھتے ہیں نا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا آ گئی، یا اس کا ما قبل مکسور، جیسے القاضی وغیرہ۔ اس کی حالت رفع تقدیری ضمہ سے، حالت جری تقدیری کسرہ سے، اور حالت نصبی فتح لفظی سے آتی ہے۔ یعنی حالت رفع تو تقدیری ہوگی، جس طرح پیچھے اس میں مکسور کا گزرا، حالت رفع تقدیری ہوگی، القاضی پڑھا جائے گا۔ حالت جری جو ہے آخر میں جا کے وہ بھی تقدیری ہوگی، لیکن حالت نصبی جو ہے وہ لفظی فتح سے آئے گی، یعنی اس کا واضح طور پہ فتح نظر آئے گا۔ جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، ٹھیک ہے، مررت بالقاضی، مررت بالقاضی۔ تو حالت رفعی اور حالت جری یہ تو تقدیری ہوگی، اور حالت نصبی لفظی طور پر فتح سے آئے گی۔ نمبر 12، اب رہ گئے آخری، یہ نمبر 12 جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا تو مسٹیک ہوئی تھی تو آگے، یعنی وہ اسم، وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی اسم ہوں گے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے، ان کی حالت رفعی، نصبی، جری تینوں صورتوں میں تقدیری ہوگی، اعراب تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ اس کی حالت رفعی واو تقدیری سے، کیونکہ حالت رفعی واو سے آنی نا، تو وہ واو نظر نہیں آئے گا لفظوں میں، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی اور جری یا لفظی سے آئے گی۔ اب اس کی مثال جاء مسلمیہ، جاء مسلمیہ، یہ مسلمویا تھا، وہ آگے سارا کیسے بنا وہ آگے آئے گی بات، ٹھیک ہے۔ جاء مسلمیہ تو واو سے آنی ہے، لیکن واو جو ہے وہ گر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب نظر نہیں آ رہا لفظوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو کہ ہم مسلمونہ کو جب مضاف کرتے ہیں نا، مسلمونہ کو مضاف کرتے ہیں، تو اس کی مثال آپ نے یہ لینی ہے، میں آپ کو مثال سے عرض کرتا ہوں۔ یہ جاء مسلمون، اب یا متکلم کی ہے تو متکلم، یہ نون تثنیہ جو ہوتا ہے اور نون جمع مذکر سالم، یہ اضافت کی صورت میں، اضافت کیا ہوتی ہے یہ بھی آگے جا کے بات سمجھ میں آ جائے گی، اضافت کی صورت میں یہ گر جاتا ہے تو عبارت بن گئی مسلمویا، کیا عبارت بن گئی؟ مسلمویا، ٹھیک ہے۔ اب آسان فہم الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ واؤ کو بھی یا سے بدلا، کیسے بدلا وہ آگے جا کے سمجھ میں آ جائے گا۔ واؤ کو یا سے بدلا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ بن گیا، کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ اب دیکھیں فائدہ میں جا کے یہ بات بتا رہے ہیں، مسلمیہ حالت رفع میں مسلمون یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمویا ہو گیا، پھر واؤ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا، یعنی واؤ کو ختم کر دیا، واؤ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے بولا کہ اس کی حالت رفع واؤ تقدیری سے، حالت رفع واؤ تقدیری سے ہوگی۔ تو اب دوسری صورت میں
حالت نسبی اور جری، حالت نسبی اور جری یا لفظی سے آتی ہے، یعنی وہ لفظاً یا موجود ہے پہلے سے، جیسے رأیت مررت، دونوں صورتوں میں اب آنا تھا مسلیمینا، مسلیمینا، نون گر گیا یا لگانے کی وجہ سے، یا آ گیا، یا آ گیا۔ اب دیکھو نا یہاں بھی یا ہے، یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، اب یا کا یا میں ادغام کیا تو کوئی لفظ چھپا نہیں، چھپا ہی نہیں ہے، اصل موجود ہے۔ تو حالت رفعی واو تقدیری سے اور حالت نسبی اور جری یا لفظی سے آتی ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ حالت نسبی اور جری میں مسلمین یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمیہ ہو گیا، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ آگے سوال سمجھ لیں کہ سوال نمبر 1 وہ کیا ہے، درج ذیل اسماء معرب کی، درج ذیل اسماء معرب کی مذکورہ 12 اقسام میں سے کون کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، نیز یہ بتائیں کہ ان کا اعراب کیا ہے۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، اس سبق کو 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اس سبق کو 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو 50% بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھو آپ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹینشن نہیں لینی، اس کو جتنا آسانی سے بار بار میں نے 3 مثالیں دی ہیں یہ، ٹھیک ہے، ان کی مطلب ایک ایک چیز لی نا، ہم نے مفرد منصرف صحیح زیدن کہا، عالمن بھی کہہ سکتے ہیں، کتابن بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مفرد منصرف صحیح ہے کون سا، ڈھونڈتے رہیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اس میں سے ڈھونڈیں، پھر آپ وہ ڈھونڈیں مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اس کی تعریف پڑھیں، پھر اس کے متعلقہ الفاظ ڈھونڈ لیں، جمع مکسر منصرف اس کی آپ ڈھونڈ لیں، مکسر منصرف، ٹھیک ہے، اس کی ڈھونڈ کے پھر آپ اس کو مثالوں میں فٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی مثالوں کو فٹ کر کے دیکھیں۔ مسلماتن ہے تو مسلماتن پہ ڈٹے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، مسلماتن ہے، کاتباتن ہے، عالماتن ہے، ٹھیک ہے، عالماتن ہے، معلماتن ہے، معلماتن ہے، تو یہ سارے نا آگے تقسیم کر کے بار ادھر ادھر لے جا کے تو ہر طرح سے چیک کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا یا نہیں۔ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ اسم کی 12 قسمیں، وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 12 قسمیں، 3 وہ ہیں جن کا اعراب تینوں حالتوں میں علیحدہ علیحدہ آتا ہے، یعنی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے، حالت نسبی فتح سے آتی ہے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم حالت رفع ضمہ سے آتی ہے اور حالت نسبی اور جری کسرہ سے آتی ہے، غیر منصرف حالت رفع ضمہ سے آتی ہے اور حالت نسبی اور جری فتح سے آتی ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع واو سے آتی ہے، حالت نسبی یا سے الف سے آتی ہے اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ تثنیہ اور اس کے ملحقات، اس میں ہم نے کہا تھا الف ساکن ما قبل مفتوح حالت رفع اور واو یا ساکن ما قبل مفتوح سے نسبی اور جری آتی ہے۔ جمع مذکر سالم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ واو ساکن ما قبل مضموم سے حالت رفع آتی ہے اور حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ اور اس میں مکسور نمبر 9 پہ آیا تھا، اس میں مکسور اور وہ اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو ان دونوں صورتوں میں حالت رفع نسبی جری تینوں صورتوں میں تقدیری ہوگی، یعنی جو اعراب ہے وہ ایک ہی رہے گا، ڈھیٹ پن ہوگا، مطلب نظر نہیں آئے گا کہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو آگے 11 نمبر پہ اس میں منقوص، اس کی حالت رفعی اور حالت جری یہ تقدیری ہوتی ہے، باقی حالت نسبی جو ہے وہ فتح لفظی سے آتی ہے۔ پھر ہم نے 12 نمبر پہ پڑھا کہ جمع مذکر سالم، وہ جمع مذکر سالم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حالت رفع جو ہے وہ واو تقدیری سے، یعنی واو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور حالت نسبی اور جری یا لفظی سے آتی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ سمجھ میں آئے پھر پڑھیں، اس پہ آپ کوسچن آنسر آپس میں کریں، مجھ سے کریں، انشاءاللہ عز و جل بات کی تہہ تک جائیں گے تو آسانی سے آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں احسن انداز کے ساتھ اسباق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔